السلام علیکم جی۔ آج کا ویلاگ جو ہے وہ آزاد کشمیر کی سیاست کے متعلق آ، ہم کریں گے، تھوڑی بات چیت ہوگی۔ کل اتفاق سے میں نے سوشل میڈیا پر آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم قیوم نیازی صاحب کا ایک بیان سنا۔ بیان کیا تھا؟ چیخ و پکار تھی۔ کہنے لگے کہ میں اس وجہ سے نکالا گیا کہ میں نے آزاد کشمیر کے خزانے کی چابیاں گنڈاپور کو دینے سے انکار کر دیا۔ اب وہ بندہ پوچھے حضور، لانے والا بھی گنڈاپور، نکلوانے والا بھی گنڈاپور، اب تنویر الیاس کے پاس جو چیز ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ 4 سال عمران خان صاحب نے پاکستان پر حکومت کی، جتنے بھی مافیاز تھے ان کو کھلی چھوٹ تھی، انہوں نے رج کے کمایا جی۔ انہوں نے 4 سال میں، اب یقین مانے جو کچھ ہوا وہ اب بتا نہیں سکتے۔ اصل میں پارٹنر وہ ہیں جو جن کا نام لینا یہاں جرم ہے۔ اگر آپ ان کا نام لیں گے تو آپ بے موت مارے جائیں گے۔ تو اس لیے یہ سسٹم جو تھا یہ کولیپس کی طرف جا رہا ہے۔ اب چیخ و پکار کریں، اب میں تو سمجھتا ہوں نیازی صاحب شریف آدمی ہیں، ہلکی پھلکی مارا ماری تو وہ کر لیتے ہیں ان کے دائیں بائیں۔ پاکستان میں کوئی بھی جو بندہ یا آزاد کشمیر میں سیاست کرتا ہے تو وہ ہلکی پھلکی مارا ماری نہ کرے تو اس کا کاروبار زندگی ہی نہیں چلتا۔ تو اس لیے گھبرانے کی کیا بات ہے۔ آپ جس منصب پر پہنچے اللہ پاک کی دین، آپ نے کبھی زندگی میں بھی نہیں سوچا ہوگا، نہ آپ اس کیلیبر کے آدمی ہیں، نہ آپ میں اتنا کوئی قابلیت ہے، نہ اہلیت ہے۔ یہ تو کسی کی مہربانی تھی، آپ نے نام رکھ لیا، اور نام نیازی ہونے کی وجہ سے آپ کو ایک ماشاءاللہ آپ کہہ لیں کہ آزاد کشمیر میں آپ بھی شمار ہو گئے ان لوگوں میں۔ جب بھی 10 سال یا 20 سال بعد یہ تاریخ لکھی جائے گی تو آپ کا بھی نام شامل ہوگا اس میں۔ تو اس لیے اب تنویر الیاس صاحب ہیں ہمارے وزیر اعظم، زندگی میں پہلی دفعہ ان کا 2-3 سال پہلے نام سنا۔ سیاست میں ان کی کیا کنٹریبیوشن رہی، یہ سعودی عرب میں شاید ہوتے تھے وہ، وہاں پہ محنت مزدوری تو میں نے بھی بہت کی وہاں پہ، ایک عرصہ گزارا، لیکن ہینڈ ٹو ماؤتھ ہی رہا الحمدللہ، کیونکہ مار داڑ کا طریقہ نہیں آتا تھا۔ وہاں بھی چلتا ہے، سب کچھ چلتا ہے۔ یہ جو میتھڈز ہیں یہ صرف پاکستان میں نہیں، عرب لوگ بھی بڑے شوقین ہیں، ان کو بھی لچھے دار باتیں بہت پسند ہیں، اور اس کے علاوہ بس سمجھ لیں کہ اب بھی یہاں بھی ہمارے حکمران تو بنے ہی عیش و عشرت کے لیے ہیں۔ انتخابی نکائس اور دوسرے معاملات جو تھے وہ 4 سال دیکھیے عمران خان صاحب رہے۔ میں بڑی امید کے ساتھ اس بندے کے شروع کے دنوں میں نے جب اس کی تقریریں سنی، اس کی باتیں سنی، تو مجھے ہلکی سی امید ہوئی کہ شاید چلو دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ کہ شاید اس نظام کی جو بیسمنٹ ہے، جو بنیاد ہے، اس پہ کوئی بندہ تبدیل کرنے کی بات کر رہا ہے تو کیوں نہ اس کی حمایت کی جائے۔ تو میرے بھی جذبات مچل گئے۔ الحمدللہ 1-1.5 سال بعد ہی مجھے سمجھ آ گئی کہ یہاں بھی وہی لوگ ہیں جو پیچھے بیٹھ کر وارداتیں ڈالتے ہیں۔ تو وہی عیش و عشرت 4 سال ہم نے نون لیگ کی حکومت بھی بھگتی۔ راجہ فاروق حیدر صاحب بڑے انقلابی آدمی ہیں، باتیں بڑے دھوم دھڑکے سے کرتے ہیں، لیکن عملاً انہوں نے جو کچھ کیا وہ، میں کم از کم اپنے ضلع کی بات کروں تو انتہائی نکمے اور نٹھلے قسم کے لوگ انہوں نے ہم پہ مسلط کیے، چاہے وہ کوٹلی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہو، یا بلدیہ کوٹلی ہو، یا اور بھی ضلع کونسل اور دوسرے جو محکمے ہیں ان کے سربراہ جو سیاسی بھرتیاں ہوئیں، وہ نالائق ترین لوگ مسلط کیے گئے جنہوں نے 4 سال میں کچھ بھی نہیں کیا،
سوائے اپنے چند ہواریوں کے اور اپنی جیبیں بھرنے کے. تو یہ سلسلہ اب بھی چل رہا ہے. تقریباً 1 سال ہونے کو ہے پی ٹی آئی کی حکومت بھی قائم ہوئی. اور تنویر الیاس کے متعلق مجھے چند دوستوں نے یہ پیغام دینے کی کوشش کی کہ نیا آدمی ہے یار، کچھ نہ کچھ تو کرے گا، کوشش تو ضرور کرے گا. لیکن وہ تقریباً وہ اپنے ہی ان کے اندرونی جو پی ٹی آئی کے مسئلے مسائل ہیں وہ ان کو حل کرنے میں لگے ہوئے ہیں. موقع ہی نہیں مل رہا ہے. سازشیں آگے پیچھے، گروپنگ ہے بہت بڑی. اور دیکھیے نا آج کل جو آزاد کشمیر میں پاکستان کو ایک سائڈ پہ رکھیں، آپ دیکھیں کھانے پینے کی اشیاء منمانی قیمتیں. ڈی سی، ڈپٹی کمشنر اور ان کے نائبین اور اس کے علاوہ جو ملازمین ہیں ہمارے سرکاری اداروں کے، کسی کو خبر ہی نہیں ہے. ہر بندہ اپنے معاملات سیدھے کرنے کے چکر میں. مسئلہ یہ ہے کہ حکمرانوں کی سوچ میں تبدیلی کیسے لائی جائے، یہ ایک سوالیہ نشان ہے. اب اس کا حل تو مجھے تو کوئی نظر نہیں آتا. اس سسٹم کے اندر رہ کر، اس سسٹم کے اندر دیکھیے ایک اسمبلی ممبر ہے، اس کے آگے پیچھے 2-2 کروڑ 4-4 کروڑ کی 10-12 گاڑیاں ہیں. پروٹوکول دیا جا رہا ہے، اس کے آگے پیچھے 50 پولیس والے بھاگ رہے ہیں، ہوٹر بج رہے ہیں. اب جب ہمارے جو قومی ہیروز ہیں ان کی خواہش صرف ایک ہوٹر اور ایک گاڑی ہو اور ڈرائیور اور 2-4-5 پولیس والے آگے پیچھے گھومتے پھرتے ہوں، پھر ہمارا تو اللہ ہی حافظ ہے جی. کیا کریں؟ اب پاکستان پہ نظر ڈالیں تو ہماری اخلاقی اقدار اور جمہوری رویے بالکل فولادی لگتے ہیں جی. ایوب خان نے امریت کی بنیاد رکھی تو ستمگروں نے اسے مرد آہن کا خطاب دے دیا. یا خان نے ملک 2 لخت کیا تو بدلے میں محافظ ملت بنا. یہ تاریخی باتیں ہیں، شاید بچے نہیں جانتے، لیکن میں ان کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جس نے پاکستان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی اس کو باقاعدہ پاکستانی پرچم میں لپیٹ کر زمین کے اندر ڈالا گیا، حالانکہ وہ لوگ اس قابل نہیں تھے. ضیاء الحق نے سریعاں جمہوریت پہ شبخون مارا اور منتخب وزیر اعظم کو پھانسی پہ چڑھایا، وہ بھی مرد مومن قرار پایا. پرویز مشرف نے منتخب حکومت کو برطرف کیا، قائد اعظم ثانی ٹھہرا. آپ دیکھتے جائیے، آپ آگے آج کے جو حالات ہیں آپ دیکھیے. عمران خان صاحب نے پورے ملک کو ایک طرح سے جام کیا ہوا ہے. اور میں مانتا ہوں یہ لوگ جو اس وقت حکمران ہیں مسلم لیگ نون کے، یہ اتنے کوئی قابل لوگ نہیں ہیں. یہ ان میں اتنی اہلیت نہیں ہے کہ ہاں پٹواری ٹائپ معاملات جو ہیں یہ بڑے اچھے طریقے سے حل کر لیتے ہیں. لیکن عالمی سطح پر ان کی سوائے عربوں کے وہاں بھی جو کچھ ہوتا رہا وہ ہم نے دیکھا. وہاں پہ کاروباری لوگ ہیں، زیادہ تر ان کی توجہ پیسوں پہ ہی ہوتی ہے. تو اس وقت جو ہے نا ملک جس مصیبت میں ہے تو اس کے لیے ایک ویژنری لیڈر کی ضرورت ہے جو معاملات کو سمجھ سکے اور خارجہ اور داخلہ پالیسیاں ایک ترتیب دے سکے. اس کے علاوہ ہماری جو عدالتیں ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے کہ وہ کس قسم کے فیصلے دے رہی ہیں. یہ کوئی سازش ہے یا کوئی باقاعدہ ایک پروگرام ہے کہ ملک کو اس ڈگر پہ لے کے جانا ہے جہاں سے اس کی واپسی مشکل ہی ہو جائے. تو بس کیا کہیں جی، اس ملک میں جو ہے نا، اس ملک کے اندر بہت سے ایسے معاملات ہیں جو غیر تحریر شدہ قوانین کے تحت چلتے ہیں. میرے جیسے بندے کو بھی جو اتنی عمر گزار چکا ہے اس کو بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ
بس مجھے تو یہی، میں آخری لائن یہی بولوں گا کہ مجھے جو سمجھ آ رہا ہے کہ وہ یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ اس لیے ترتیب دیا گیا ہے تاکہ جن لوگوں کی جیبیں اب تک بچی ہوئی ہیں انہیں بھی کاٹ کر سب کو کنگال کر دیا جائے، ایک جیسا کر دیا جائے۔ ساری دوڑ دھوپ اسی پہ ہے۔ اب 4 سال حکومت عمران خان صاحب نے کی، نہیں چلا پائے۔ کیوں نہیں چلا پائے؟ اس لیے کہ ان کے پاس نہ تو ٹیم تھی، نہ تجربہ تھا، اور نہ وہ وسائل تھے۔ اب وہ کہتے تھے کہ میں جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان سے اتنے پیسے لوں گا اور یہ کروں گا، اور ان کا جو ملک کے اندر جو بڑے بڑے تاجر ہیں ان سے میں اتنا ٹیکس اکٹھا کروں گا اور یہ کروں گا وہ کروں گا۔ کچھ بھی نہیں ہوا۔ 4 سال میں ہم نے کچھ نہیں دیکھا، وہی کچھ ہوتا رہا جو پہلے تھا۔ آج بھی تھانہ آپ یہ نہیں، آپ سب سے بڑا مسئلہ ہے اس ملک میں عام آدمی کے لیے، آپ تھانے چلے جائیے، آپ کچہری چلے جائیے، آپ کسی وکیل سے ملیے، آپ کسی چھوٹی عدالت کے کسی جج سے ملیے، ایک ہی بات ہے۔ ہر بندے کا، اب عدالتوں میں داخل ہوئیے، 1 نمبر گیٹ سے داخل ہو کے آپ دیکھیے، فوٹو اسٹیٹ کرنے والا بندہ اس سے لے کر نائب قاصد، آپ آگے بڑھتے جائیں، سبھی کا ایک ہی پروگرام ہے، کیسے لوٹنا ہے۔ اگر آپ کو یہ غلط فہمی ہے کہ آپ انصاف کے ان اداروں کے یہ جو عدالتیں ہیں آپ ان کے پاس پہنچ گئے تو آپ کو انصاف ملے گا، بالکل نہیں ملے گا۔ مایوسی کی باتیں، لیکن حقائق یہی، سچ یہی، آپ مانے یا نہ مانے، دل پہ ہاتھ رکھیں گے تو مان لیں گے۔ ہاں، کسی پولیٹیکل پارٹی سے آپ کا تعلق ہے تو وہ علیحدہ بات ہے، لیکن انجام کار سب کو معلوم ہے۔ جو لوگ بالکل ہی فارغ ہیں وہ شاید نہ سمجھیں، لیکن جن میں ذرا سی بھی دانش مندی ہے وہ اس ملک کو، یہ ملک جس طرف جا رہا ہے اس کا انجام کیا ہوگا سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ اچھا جی، پھر ملیں گے۔ السلام علیکم۔